بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی آغوش سے بھاگنے والے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے اس ویلاگ کے عنوان یعنی تھم نیل یعنی رات کی آغوش سے بھاگنے والے پر بات ہو جائے کہ ہم نے یہ عنوان کہاں سے لیا۔ الحمدللہ ہم نے یہ عنوان قرآن کریم کی 2 آیات سے لیا ہے۔ پہلی آیت واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ اپنی آغوش پھیلائے، اور دوسری آیت ففروا الی اللہ، پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو۔ ان دونوں آیات کو ملا کر ہم نے تھم نیل بنایا رات کی آغوش سے اللہ کی طرف بھاگنے والے، اور پھر بلاغت پیدا کرنے کے لیے اور تجسس ابھارنے کے لیے ہم نے اللہ کی طرف کے الفاظ حذف کر دیے۔ جی ہاں، ہم نے تاریخ کے اوراق پلٹے تو ہمیں راتوں کی تاریکیوں میں ایسی بہت سی مبارک ہستیاں نظر آئیں جو رات کی آغوش سے اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ رہی تھیں اور اسی بھاگ دوڑ میں اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کی طرف تگ و دو اور بھاگ دوڑ کرتے کرتے اس سے جا ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ بالکل سچا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے ہر سال نئے سال کا جشن منانے والے تو بہت دیکھے ہوں گے، لیکن آج اللہ کے فضل سے ہم آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جا رہے ہیں جہاں لوگ ہر رات کو ایک نئی رات کا جشن منا اور خوشی منا رہے ہوتے ہیں، اور رات بھی رات کی آغوش میں رہ کر نہیں مناتے بلکہ اس کی آغوش سے بھاگ کر مناتے ہیں۔ جس طرح ہمیں ہر سال جشن منانے کے لیے ایک نیا سال چاہیے، اسی طرح انہیں جشن منانے کے لیے ہر رات ایک نئی رات چاہیے۔ یہ ہم ہیں جو ہر نئے سال کا جشن منانے کے لیے 1 سال کا انتظار کر سکتے ہیں، لیکن اس شاق الہی اپنی نئی رات کا جشن منانے کے لیے 1 سال کا انتظار نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی رات کا 1 ماہ یا 1 ہفتہ تک بھی انتظار نہیں کر سکتے۔ انہیں ان کی رات روزانہ چاہیے۔ ان میں سے بعض کے لیے تو رات آکسیجن کا درجہ رکھتی ہے۔ مثلا حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رات نہ ہوتی تو میں زندہ نہ رہتا۔ راتیں ان کو زندہ رکھتی ہیں اور وہ راتوں کو قرآن کریم کے ذریعے زندہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے انہیں یحیی اللیل، راتوں کو زندہ رکھنے والے کہا جاتا ہے۔ انہیں رات اتنی پسند کیوں ہے؟ کیونکہ رات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسند ہی ان کی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رات پسند ہے، اسی لیے اس نے اپنی کتاب مبین میں اپنی ایک سورت کا نام اللیل رکھا، اور واللیل اذا یغشا کہہ کر رات کے آنے کی قسم کھائی، اور واللیل اذا ادبر کہہ کر رات کے جانے کی قسم کھائی۔ اور رات کے پسند ہونے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں جو ہے زمین کے قریب والے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے رات کی افادیت کو لوگوں کے ظرف اور ان کی قسمت کے مطابق تقسیم فرما دیا۔ عام لوگوں کی قسمت کے لیے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا تاکہ دنیا کے لوگ اس لباس کو اوڑھ کر سو جائیں۔ تو دوسری طرف اپنے خاص بندوں کی قسمت میں لکھ دیا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو اپنے رب کے سامنے جو ہے اپنی راتیں سجدوں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ نیز تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں۔ وہ اپنی رات کا جشن کس طرح مناتے ہیں؟ ہم لوگ تو رات کو گڈ نائٹ کہہ کر سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور وہ گڈ نائٹ کہہ کر اپنی رات کو گڈ بنانے کے لیے اور اپنی تاریک رات کو قرآن کریم کے نور سے روشن کرنے کے لیے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔
جب وہ فرش پر محبت کا مسلح بچھا کر اور خوف کی چادر اوڑھ کر قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ان کی روحیں عرش کے گرد فضائے قرب میں پرواز کرنے لگتی ہیں۔ ساری رات عطیہ انس ان پر آسمان سے نازل ہوتا رہتا ہے اور ان کے آئینہ قلوب نور قدس سے جھلملانے لگتے ہیں۔ سالہ سال تک اسی کیفیت میں رہنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں یہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ انوار الہیہ کو قبول کرنے لگتے ہیں اور ان کے دل انوار الویہ کے ورود کا مورد بن جاتے ہیں۔ بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر اپنی بیویوں کو ان کے بستر پر دستیاب نہیں ملتے، اور جب ان کی بیویاں غنودگی میں انہیں اپنے بستروں پر ٹٹولتی ہیں تو یہ سوچتی ہیں کہ نہ جانے کہاں گم ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ کہیں گم نہیں ہوئے بلکہ یہ مردان حر آپ کے گھر کے کسی کمرے میں معرفت کی کسی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں۔ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، دنیا کا کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں رکھی ہے۔ عام لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو رات کی آغوش میں سونے میں رکھی ہے، لیکن ان مقربان خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک شب بیداری میں یعنی قیام اللیل میں رکھی ہے۔ جب ساری دنیا رات کی آغوش میں سو رہی ہوتی ہے تو یہ رات کی آغوش سے اچھل کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ساری رات اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ یا تو کبھی وہ اتنا تیز قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ ساری رات میں ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی وہ اتنا آہستہ قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ وہ ساری رات ایک ہی آیت رقت یا آیت قیامت خوفاً و طمعاً پڑھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ وہ اپنی جنت کی امید اور جہنم کے خوف میں اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ جب تک قرآن کریم پختہ یاد نہیں ہو جاتا تو وہ تیزی سے روزانہ پورا قرآن کریم ہر رات کو ختم کرتے ہیں، اور جب قرآن کریم پختہ یاد ہو جاتا ہے تو وہ اتنا آہستہ رفتار سے قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ ساری رات میں ایک ہی آیت کو کے نور کو اپنے دل میں انڈیلتے رہتے ہیں۔ جب وہ ایک ہی رات میں سارا قرآن ختم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ قرآن کریم کی اس آیت فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس تم بھاگو اللہ کی طرف پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ساری رات میں صرف ایک ہی آیت پڑھتے ہیں تو وہ قرآن کریم کی آیت امن ہوا قانت آناء اللیل، بھلا وہ جو ساری رات کی ساعتوں میں اپنے رب کے حضور ساکت و جامد کھڑا رہتا پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کو اس طرح تیز اور آہستہ دونوں طریقوں سے پڑھنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے دلوں کو چمکانا، کیونکہ انہوں نے سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے، الا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب القرآن، یاد رکھو ہر چیز کو چمکانے کے لیے ایک کلی ہوتی ہے اور دلوں کو چمکانے والا قرآن ہے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ اپنے دلوں کو مسلسل چمکاتے نہیں رہیں گے تو ان کے دلوں کو زنگ لگ جائے گا، اور جب ان کے دلوں کو زنگ لگ جائے گا تو وہ اس زنگ کی وجہ سے قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے، اور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کے بارے میں فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں بل ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے جو ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے، اور ہرگز نہیں وہ اپنے رب کو جو ہے
اس دن جو ہے اپنے رب سے جو ہے حجاب میں چلے جائیں گے، یعنی وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں سکیں گے اس زنگ کی وجہ سے۔ آپ نے غور کیا کہ ہم نے کہا کہ وہ لوگ اکثر اپنی بیویوں کو ان کے بستر پر دستیاب نہیں ملتے، یعنی بستر ان کی بیویوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ رات کی آغوش سے بھاگنے والوں کے اپنے بستر نہیں ہوتے۔ تاہم کبھی کبھی ان مقربان خدا کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف فرار ہونے والوں کو ان کی بیویاں اپنے بستر پر سلانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اب کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ بستر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، آپ کا بھی بستر تھا یقیناً، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو دنیا کے ہر عاقل بالغ عام و خاص اور کم سے کم استعداد رکھنے والے شخص اور زیادہ سے زیادہ استعداد رکھنے والے شخص کے لیے ہے۔ اس لیے آپ کی نبوت تو ساری دنیا کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے، اس لیے آپ کا بستر تھا کہ تاکہ ساری دنیا کے لیے آپ رول ماڈل تھے۔ اور آپ تو ساری دنیا کے لیے رول تھے۔ رول جو ہے وہ آج ہم اس کی بات نہیں کر رہے، آج ہم ایکسیپشنز کی بات کر رہے ہیں، جو استثناء لوگ ہیں، کیونکہ استثناء کو اگر آپ ذکر کریں تو رول جو ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوتے، ایکسیپشنز ڈونٹ وائلیٹ دی رول۔ ایکسیپشن جو ہے وہ رول، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ رول ہے۔ جو ایکسیپشنز ہیں، جو زیادہ استعداد لوگوں کا اگر ذکر کر دیں گے تو وہ ان کے جو رول ہیں اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی نبوت تو ہمہ گیر ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دو اے لوگو، ساری دنیا کے لوگوں، الناس عام لوگ بھی شامل ہیں، خاص بھی، ساری دنیا کے لوگ، اے ساری دنیا کے لوگوں، میں تمہاری سب کی طرف جو ہے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو لہذا جب یہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں خاص الخاص لوگوں کا، اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے لوگوں کو جو اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ ان کی تعریف فرمائی ہے، جو کہ اپنی خوشی سے جو ہے زیادہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ جو ہے نیکیوں کی طرف بھاگنے والے تھے، خود ہی بھاگتے تھے، یہ ان کو کوئی پیچھے سے جو ہے ہانکتا نہیں تھا۔ یہ ہانکا لینے والے لوگ نہیں تھے کہ جو پیچھے سے جو ہے ان کو ہانکا جا رہا ہے، یا کوئی کوڑے برس رہے ہیں ان پر، یا ان پر تلوار لٹک رہی ہے۔ یہ تو ہنسی خوشی عمل کرنے والے لوگوں کا ذکر آج ہو رہا ہے۔ انہی کے بارے میں فرمایا ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو اپنی خوشی سے زیادہ اچھائی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کا شاکر ہے، علیم ہے، جانتا ہے کہ اس نے کس لیے نیت سے، کس کے لیے کی، کس کی رضا کے لیے کی، اور اپنی اس نے اپنی استعداد کے مطابق کی، اور اس سے بڑھ کر کی استعداد کے وہ بھی جانتا ہے، پھر شاکر ہے۔ شاکر ہے، وہ اس کا جزا اور صلہ دینا جانتا ہے۔ صرف لوگوں کے طرح جو ہے الفاظ سے جو شکریہ اللہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرماتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تو وہی ہے جو تم عمل کیے تھے اس کی جزا ہے، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوشش جو ہے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی گئی۔ تو لہٰذا آج تو ذکر ہے ان لوگوں کا جو اسی لیے ان لوگوں کے رات کی آغوش سے بھاگنے والوں کے اپنے بستر نہیں تھے۔ اچھا، قرآن پاک نے جب ان کا ذکر کیا تھا تجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے بستر جو ہے، ان کے پہلو جو ہے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یہاں بھی یہ ان کا بستر نہیں کہا اللہ نے، مضاجعہم نہیں کہا، اللہ نے فرمایا عن المضاجع، بستروں سے دور رہتے ہیں، یعنی ان کے اپنے بستر نہیں ہیں۔ اگر یہ فرماتا تتجافا جنوبہم عن المضاجع عن مضاجعہم، ہم کا لفظ لاتا تو اس کا مطلب ہوتا ان کے بستر۔
تو قرآن پاک کا کنٹیکسٹ سیاق و سباق بھی یہی بیان فرما رہا ہے کہ ان مقربان خدا کے اپنے بستر نہیں ہوتے، اسی لیے ہم نے لفظ استعمال کیا ان کی بیویوں کے بستر۔ بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، میں نے آپ سے یہی عرض کی کہ ان کی جو ہے نبوت جو ہے وہ رسالت، شریعت، طریقت جو تھی وہ ساری دنیا کے ہر استعداد کے شخص کے لیے تھی، اور آپ خود بھی ان مقربان خدا سے بڑھ کر جو ہے وہ راتوں کو قیام فرمانے والے تھے، اتنے قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ بہرحال وحیب بن ورود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عجائب قرآن مجھے سونے نہیں دیتے۔ یہ صرف وحیب کا معاملہ نہیں ہے، اس دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں اور موجود ہیں جنہیں عجائب قرآن بیدار رکھتے ہیں اور غفلت کی چادر تان کر سونے نہیں دیتے۔ وحیب بن ورود تو بہت بعد میں آئے، قرآن کریم کو اپنے دل کی دھڑکن بنانے کا سلسلہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی شروع ہو چکا تھا، اسی لیے چھٹے نمبر پر اسلام لانے والے سابقون الاولون اور صاحب صفہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کفو عند عجائب القرآن وحرکو به القلوب، قرآن کریم کے عجائب پر ٹھہر جاؤ اور انہیں اپنے دل کی دھڑکن بناؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تکلفاً قرآن کریم کی ضربات اپنے دل پر لگا کر اسے اپنے دل کی دھڑکن بنا رہے تھے، لیکن یہ قرآن کریم تو 23 سال سے بلا تکلف سید المرسلین وخاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا، اور اس بات کی گواہ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، مثلا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس بے شک اس قرآن کریم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ علامہ اقبال اسی لیے چاہتے تھے کہ قرآن کریم دنیا کی ہر دل کی دھڑکن بن جائے، اسی لیے فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ علامہ اقبال قرآن کریم کو خود اپنے دل کی دھڑکن بنانے کے لیے کہتے ہیں، نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ قرآن کریم کو دل پر نازل کرنے اور اسے دل کی دھڑکن بنانے کی وجہ یہ ہے کہ دل انسانی جذبات کا مرکز ہے، انسان کے عزائم، ارادے، نیتیں اور سارے اعمال کا دار و مدار دل ہی پر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن سے صرف وہی نصیحت حاصل کریں گے جن کے پاس سمجھنے والا دل ہوگا، اثر لینے والا دل ہوگا۔ انسان کے سماعت اور بصارت کے حالات بھی دل کی طرف ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا دار و مدار بھی دل اور نفس کی خواہشات کا تزکیہ کرنے پر رکھا ہے، اسی لیے فرمایا قد افلح من زکاہا، یہ اللہ تعالیٰ نے قد افلح من زکاہا یہ 11 جو ہے ظاہری قسمیں اور 11 باطنی قسمیں کھا کر فرمایا، یعنی دنیا میں قرآن پاک میں اس سے بڑھ کر جو ہے اس سے زیادہ قسمیں جو ہے کسی اللہ تعالیٰ نے کسی بات کے لیے نہیں فرمائی، جس کی جتنی قسمیں جو ہے بیک وقت جو ہے قد افلح من زکا کے لیے فرمایا۔ سورہ شمس جو ہے وہ اس میں 11 قسمیں جو ہے وہ جو ہے بالکل الفاظ سے ظاہر ہیں، اور 11 جو ہے باطنی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اس دل اور نفس کی تطہیر کی اور پھر اس دل کو ناجائز یا اضافی قوت شہویہ اور غضبیہ سے پاک کرنے کا بہترین طریقہ بھی حضرت ابن علیہ السلام کی زبانی اس وقت بیان فرما دیا جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اس کی دیواریں بلند کر رہے تھے، اور وہ طریقہ ان کی وہ دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں قرآن و حدیث کا علم سکھائے اور اس کے ذریعے انہیں پاکیزہ بنائے۔
اب انسان پاکیزہ اس وقت بنتا ہے جب اس کا دل پاکیزہ بنتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ صحیح رہتا ہے انسان کا سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ لوتھڑا دل ہے، یعنی دل جسم انسانی کا وہ ٹیشو ٹراپزم ہے جس کی اصلاح سے انسان کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے. جب قرآن کریم کی آیات رقت، اب قرآن کریم جو ہے وہ کیسے دل کو جو ہے پاکیزہ کرتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی آیات رقت اور آیات خوف کی ضربیں انسان کے دل پر پڑتی ہیں تو قرآن کے نور سے یہ دل پاکیزہ ہونے لگتا ہے. جب دل میں نور آتا ہے تو دل میں سرور اور چہرے پر تازگی آ جاتی ہے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورًا، یہ تازگی جو ہے قیامت کے دن بھی ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ جو آج اپنی بیٹری جو ہے جسم کی جو ہے وہ آج قرآن کے نور سے چارج کرے گا تو یہ اس دن روشنی دے گی. یہی بیٹری انسان کے جسم کی یہ بیٹری اس طریقے سے جو ہے روشنی دے گی کہ قبر میں جو ہے اس کو رکھتے ہوئے اس کی قبر روشن ہوگی، اس کو پل صراط پر جو ہے اس کے لیے یہ جسم روشنی دے گا، اس کے جو ہے قیامت کے دن جو ہے وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورًا، اور وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے. اور اسی طریقے سے فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اس دن یہ نور جو ہے وہ جن کے چہروں سے چمکے گا وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں چلے جائیں گے، ان کو آگ کے دھوئیں سے جو ہے دور لے جایا جائے گا اللہ کی رحمت کے سائے میں. تو یہ جو بیٹری چارج ہو گئی تو سمجھو جو ہے انسان کے لیے جو ہے روشنی ہی روشنی ہے. اور یہ روشنی اسی شخص کے لیے ہوتی ہے جو نور اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اب آپ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے جو ہے یہ نور قبر اگر کھودیں تو نور تو نظر نہیں آتا. اب نور اسی کو نظر آئے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے دو بندے جو ہے ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک بندہ خواب دیکھ رہا ہے اور دوسرا ساتھ لیٹا ہوا ہے. اب وہ جو خواب دیکھ رہا ہے وہی دیکھ رہا ہے، دوسرے ساتھ میں لیٹے ہوئے کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے یہ کون سا خواب کیا دیکھ رہا ہے. تو اسی طریقے سے یہ معاملے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خود جو ہے اس کی اپنا جو نامہ مال یا اپنا وہی جو ہے اس کے لیے، اور وہ روشنی جو ہے اسی کے لیے کام دے گی، اسی کو نظر آتا ہے جو بھی نظر آتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں جو ہے جب پل صراط پر جو ہے لوگ چلیں گے تو دوسرے لوگ جن کا نور جو ہے اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے مذاق دنیا میں کیے، جھوٹ موٹ کا ایمان لائے، تو ان کا نور جلے بجھے گا. یعنی وہ جو ہے ان کا جب بجھنے لگے گا تو وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو ہم بھی تم سے جو اپنا نور جلا لیں. نقتبس، ہم اقتباس لے لیں، جیسے شمع سے شمع جلتی، ہم بھی تم سے اپنا نور حاصل کر لیں. وہ کہیں گے ارجو وراکم، وہ جو پیچھے جاؤ دنیا میں، فَالْتَمِسُوا نُورًا، وہاں جا کے نور تلاش کرو، یہاں نور نہیں ملتا، یہاں اپنا اپنا نور ہی کام آتا ہے. وہ دنیا میں جو نور تھا وہی بس جو ہے وہ نور ہی جو ہے وہاں سے ہی جو جس کو نور ملتا ہے وہی نور ملتا ہے. اور اسی لیے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نور نہ پیدا کرے تو اس کے لیے آخرت میں بھی کوئی نور نہیں. جی بات ہو رہی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کفو عند عجائب القرآن وحرکوا به القلوب ولا یکن ہم احدکم الى آخر السورہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کے عجائب پر ٹھہر جاؤ اور اسے اپنے دل کی دھڑکن بناؤ. قرآن کے عجائب اور قرآن پاک کو اپنے دل کی دھڑکن بناؤ، اور تم میں سے کسی کی کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سورج جلدی سے ختم ہو جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اپنی منزل نظر آ گئی. اور ٹھہرنے والے اس قدر ٹھہر تھے کہ ساری ساری رات ایک ہی آیت رکعت دہرا کر اپنے دل کو حرکت دیتے رہے، اور وہ خوف خدا کی وجہ سے اپنے دلوں کا زنگ نور کلام سے دھو دھو کر
اپنی آنکھوں کے ذریعے آنسوں کی صورت میں نکالتے رہے۔ اور جب اللہ کے کلام کے نور کو اپنے دل میں انڈیر کر خون کی گردش کے ذریعے جسم کے سارے اعضاء میں پہنچاتے رہے تو قرآن کریم کی زبان میں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یعنی اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت پیدا کرتے رہے، اور ان کا ایسا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آیات خوف کی وجہ سے ان کا نفس امارہ پہلے نفس لوامہ میں بدل جائے، اور پھر یہ نفس لوامہ بتدریج نفس مطمئنہ میں بدل جائے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہے، اور یہی ان کا مقصود، کیونکہ مرتے وقت خوشخبری صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو نفس مطمئنہ بن چکے ہوتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے مطمئن روح، اے مطمئن جسم، اے مطمئن وجود، اے مطمئن دل، تو ہنسی خوشی اپنے رب کی طرف جو ہے وہ جو ہے لوٹ جا، وہ تجھ سے راضی، راضیۃ مرضیہ، تو وہ اللہ سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے بندوں میں، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ الغرض وہ نور جو انہوں نے قرآن کریم اور دوسرے اسباب نور یعنی فرض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سنن رسول، حقوق العباد، صدقہ خیرات اور تبلیغ و دعوت دین وغیرہ کے ذریعے حاصل کیا تھا، اس نور کی داستانیں اس دنیا سے لے کر اس دنیا تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جسے اس دنیا میں نور حاصل کرنے کا موقع نہ ملے، سے قیامت کے دن پلسرات اور دوسرے مقامات بھی کوئی نور نہیں ملے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور کا یہی مطلب ہے۔ جس طرح پیسہ پیسہ کو کھینچتا ہے، اسی طرح ان کی زندگی کی ہر رات دوسری رات کو کھینچتی رہتی ہے۔ ان کے ارضی اجسام اور عرشی ارواح رکھنے والے یہ لوگ سالہ سال تک استقامت کا پہاڑ بن کر رات کی آغوش سے بھاگ کر قرآن کریم کو اپنے دل کی دھڑکن بنانے کے لیے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنی راتوں کا جشن یعنی خوشی مناتے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ راتیں ہمیشہ قائم نہیں رہتی، آہستہ آہستہ ان کے ارضی اجسام کو بھی دوسرے لوگوں کی طرح زوال آنے لگتا ہے، ان کے اجسام بھی تغیر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ قادر و قہر کا یہ قول غالب آ جاتا ہے وجلنا من بعد قوت ضعفا وشیبا، اور ہم نے جوانی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ ان لا یحول بین المرء وقلبی، بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کل تک جو صاحبان عزیمت تھے آج وہ اہل رخصت ہو گئے، کل تک جو ساری ساری رات یبیتون لربہم سجدا و قیاما کے تحت کھڑے رہتے تھے آج وہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، یعنی بس تم جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو آسانی سے اتنا ہی پڑھو پر آ گئے۔ کل تک جو ساری ساری رات اپنی کمر کس کے اپنے رب کے حضور کھڑے رہنے کی طاقت رکھتے تھے اب ان کی کمریں جھک کر دوہری ہو گئیں۔ کل تک جن کے جذبات جوان تھے آج ان کے جذبات سرد ہو گئے، کل تک جن کے ارادے غالب تھے آج ان کے ارادے مغلوب ہو گئے۔ ان کے جسموں میں یہ تغیر کیوں آیا؟ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ زوال اس لیے آیا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی لازوال ہے، صرف وہی باقی رہنے والی حقیقت اور حق ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت و قہر کے ذریعے اپنے بندوں پر غلبہ پا لیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ ہر شخص پر پہلے ذوق پیدا کر کے غلبہ پاتا ہے اور پھر ہر ایک پر موت طاری کر کے غلبہ پاتا ہے۔ طوعاً یا کرہن، ہر ایک کو موت کا پیالہ پینا ہی پڑتا ہے۔ اس کے ماننے والے یعنی اللہ کو ماننے والے طوعاً یعنی ہنسی خوشی جو ہے
موت کو گلے لگاتے ہیں۔ بقول اقبال، نشان مرد مومن باتو گویم، چوں مرگ آئے تبسم بر لبے اوست۔ میں تجھے مومن مرد کی ایک نشانی بتاتا ہوں، جب اسے موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہوتی ہے، اور یہ مسکراہٹ دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی منزل کو، حقیقی منزل اور کامیابی کو پا چکے ہیں۔ اللہ کو نہ ماننے والے جو ہے کرہن یعنی ناگواری سے موت کا پیالہ پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ موت کا ذائقہ سب کچھ اس لیے چکھاتا ہے تاکہ جب قیامت کے دن سب سے یہ سوال کرے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی حکومت اور کس کا غلبہ ہے، تو سب لوگ مل کر یہ کہیں گے، للہ الواحد القہار، اللہ واحد و قہار کے۔ وہ یہ جواب اس لیے دیں گے کیونکہ موت کی صورت میں وہ اپنی مغلوبیت کو جان چکے ہوں گے۔ بہرحال ساری عمر ہزاروں مرتبہ قرآن کریم پڑھ کر اسے اپنے دل کی دھڑکن بڑھانے والے اپنے جسمانی قوتوں کے زوال پر یہ کہتے ہیں، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے حسرت ان لمحات پر جن میں اللہ کی اطاعت میں کمی آ گئی۔ بہرحال جب رات کی آغوش سے بھاگ کر ساری رات قیام کرنے والوں پر بھی ایک دن زوال آ جاتا ہے، اور ان کی کیفیت حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان کے مطابق ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، یعنی میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میرے سر میں چاندنی چمکنے لگی والی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان کا سب سے مضبوط عضو ہڈی بوسیدہ ہو گئی تو سمجھ لو سارا جسم ہی بوسیدہ ہو گیا۔ اب ان کے جسم اس قدر نڈال ہو چکے ہیں کہ کروٹ لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ان کی روح اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ آنن فانن عرش الہی کے نیچے علیین تک پہنچ کر سجدہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور پھر اسی کمزوری کی حالت میں کسی دن اپنے مقررہ وقت پر رحمت کے فرشتے دیکھ کر یہ کسی آیت مثلا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش کہ میرے لوگ جان لیتے کہ میرے رب نے مجھے معاف کیا اور مجھے مکرم لوگوں میں شامل کر دیا، کہتے ہوئے ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ساری عمر زمین پر سجدے کیے تھے، آج اللہ تعالیٰ انہیں عرش کے نیچے علیین کے مقام پر ایک سجدہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سجدہ کر کے یہ ان کی روح واپس قبر میں جب جسم سے معلق ہو جاتی ہے، داخل نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں روح انسان کے جسم کے ایک ایک عضو میں قید ہے، لیکن موت کے بعد یہ آزاد اور معلق ہے، جہاں چاہے آ جا سکتی ہے۔ جو ہی ان کے وجود کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قرآن کے نور سے چارج شدہ جسم کی وجہ سے قبر جی اٹھتی ہے۔ بقول باہو، نام فقیر تنہا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ بقول علامہ اقبال، خاک قبرش از منو تو زندہ تر، اس کی قبر کی مٹی تو مجھ سے اور تجھ سے بھی زیادہ زندہ ہے۔ ان کی قبر کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ کئی بار صبح یا شام یا دوسرے اوقات میں ان کی قبر سے تلاوت کلام کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ وہ جن کی اللہ سے محبت سچی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کا دوسرا دور یعنی قبر میں بھی قرآن کریم پڑھنے کی سعادت بخشتا ہے، اور کیونکہ قرآن پاک ان کے لیے جو ہے وہ ان کی روح کے لیے خوراک بن چکا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق قیامت کے دن قرآن کریم پڑھنے کا تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے، اور حامل قرآن کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں پر تمہارا قرآن ختم ہوگا وہی تمہاری منزل مراد یعنی جنت ہوگی۔ اس کے بعد قرآن کریم پڑھنے کا چوتھا دور شروع ہو جاتا ہے، یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث یشاء فنعم اجر العاملین۔ اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور ہمیں جو ہے جنت دی، ہمیں اس جنت کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جو ہے جہاں چاہیں رہیں، جہاں چاہیں آئیں جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ فنعم اجر العاملین، یہ
بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ لیکن جنت میں قرآن کریم کا پڑھنا تکلف کے ساتھ نہیں ہوگا، ان کی سانسوں میں تسبیح تحمید آٹومیٹک چلتی رہے گی، اور یہ تسبیح تحمید ان کے جسموں کو لازوال بنا دے گی۔ جن لوگوں نے جو ہے قرآن کریم کو جو ہے دنیا میں تکلفاً اپنے دل کی دھڑکن بنانے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں قرآن کریم کو ان کی بلا تکلف ان کی سانسوں میں بھی جاری کر دیا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہی تمہاری جزا ہے اور تمہاری کوشش کو اللہ تعالیٰ نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔